رسول اعظم، آئے ہائے ہائے ہائے، اللہ کرے یہ بات دل میں اتر جائے. جس طرح ہمارے پیارے شنار نبی اللہ کے کارخانے قدرت کی بہت بڑی بلکہ سب سے بڑی شان ہے، اسی طرح غوث اعظم، پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلا، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، قطب سمدانی، شاہباز لامکانی، شیخ عبدالقادر جیلانی، 11ویں والے پیر، مصطفیٰ کے کمالات نبوت کی بہت بڑی شان ہے. کلیئر ہوا؟ جس طرح نبی، ہمارے نبی اللہ کے قدرت کی بہت بڑی شان، اسی طرح غوث اعظم مصطفیٰ کے کمالات نبوت کی بہت بڑی شان. وہاں ملائے اعلیٰ میں کیا ہوا کہ جب سارے نبیوں نے دیکھا، پوچھا اور اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ یہ مصطفیٰ کا نور ہے، تو سارے نبیوں نے اپنی گردنیں جھکا دی. کیا کر دیا سب نے؟ کیوں؟ یہ جھکانا بتا رہا کہ اے مولا، جب زمانہ آئے گا تب دیکھا جائے گا، ہم تو آج ہی گردن جھکا کر کے ترانہ پڑھ رہے ہیں. اب دل تھام کے اگلا جملہ سننا، یہ پوری گفتگو کا نچوڑ ہے کہ ملائے اعلیٰ میں، روحانی کانفرنس میں، سور ان سیریمنی میں، شپت گرہن شماروہ میں، جب نبیوں نے اللہ کی قدرت کی شان کو دیکھا تو اپنی گردنوں کو جھکا لیا. اور بغداد کے منبر پہ جب ولیوں نے مصطفیٰ کے کمال نبوت کی شان کو دیکھا تو یہاں بھی گردن جھکا لی. وہاں نبیوں نے گردن جھکا لی، یہاں ولیوں نے گردن جھکا لی. گویا سب کی جھکی گردنیں اعلان کر رہی کہ جس طرح رسولوں میں رسول اعظم کی کوئی مثال نہیں، ایسے ہی ولیوں میں غوث اعظم کی کوئی مثال نہیں. اب ہوا کیا تھا؟ گردن کیوں جھکائی سب نے؟ غوث پاک نے فرمایا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. آج اگر پیر صاحب کہہ دیں کہ میرا قدم میرے مریدوں کی گردن پہ ہے تو 2-4 مرید کہیں گے حضرت حضور ہاتھ ہم نے دیا ہے، گردن پہ نہ آؤ. لیکن وہاں جب غوث پاک نے کہا، اعلان کیا تو no one denied، کسی نے انکار نہیں کیا. اس کی وجہ معلوم؟ آؤ میں اپنے سلسلے کا تبرک دیتا ہوں. میرے سرکار سلطان جی حضور قدوۃ الکبریٰ غوث العالم محبوب یزدانی حضرت میر کبیر وحد الدین سید اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے، حضرت نظام یمنی نے لطائف اشرفی میں لکھا کہ ہم لوگ دکن کے دورے پہ تھے. دکن یعنی دکشن بھارت، گلبرگہ کے دورے پہ تھے، اور ایک جلسہ تھا اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تقریر کر رہے تھے. And the topic of the lecture was سلوک الولایہ علی منہاج النبوہ، ولایت کا سلوک نبوت کے پتھ پر. منہاج کا مطلب پتھ، راہ، راستہ، وے. مطلب چلتا تو ولی ہے مگر رنگ ولی کا ہوتا ہے، ڈھنگ نبی کا ہوتا ہے. یہ ہے سلوک الولایہ. بولتے آپ نے فرمایا لوگوں، ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ پرتو سمجھے؟ نہیں سمجھے، باؤنسر ہو گیا. چلیے میں اور کلیئر، ہر ولی کی بات نہیں ہو رہی ہے. ولی صدیق وہ اولیاء ہیں جن کو اللہ کی گورننس سے پورٹ فولیوز ملتے ہیں کہ یہ قطب ہے، یہ غوث ہے، یہ ابدال ہے، یہ اوتاد ہے، یہ نقبہ ہے، یہ نوجبہ ہے، یہ روجبہ ہے، وغیرہ وغیرہ. سرکاری پورٹ فولیوز ملتے ہیں.
منترالے ملتا ہے، ان کو کہتے ہیں اولیاء صدیقین، اولیاء محبین و محبوبین۔ ان کی شان مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے۔ پرتو ہوتا ہے مطلب کسی نہ کسی نبی کا مظہر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ابھی بھی سب نہیں سمجھے، چلیے میں اور آسان کرتا ہوں۔ ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کا شیڈو ہوتا ہے۔ یہ بھی اوپر سے چلا گیا، چلیے میں اور آسان کرتا ہوں۔ جب تک آپ سمجھیں گے نہیں میں آگے بڑھوں گا نہیں۔ ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کے کمال کا مظہر کا سایہ ہوتا ہے۔ یہ سایہ سمجھ میں آیا؟ اور اگر یہ بھی نہیں آیا تو میں کہوں گا رنگپور والوں مجھے کیوں بلایا؟ چلیے، اس سے وہ سایہ نہیں ہے جو جسے ہم پرچھائی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ پرچھائی سمجھ جاتے ہیں، پرچھائی تو میرے مصطفیٰ کی تھی ہی نہیں۔ ان کا سایہ سارے عالم پہ تھا مگر ان کا سایہ کسی نے دیکھا نہیں۔ توجہ چاہوں گا، ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کے کمال کا سایہ ہوتا ہے، شیڈو ہوتا ہے۔ اور ایسا میرے دوستوں سایہ ہوتا ہے، ایسا سایہ کہ جس نبی کا وہ پرتو ہو، اس نبی کے معجزے کرامت کے روپ میں اس ولی سے صادر ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ جیسے آپ نے نام لیا حضرت شیخ نجم الدین کبرا رضی اللہ تعالیٰ، یہ پیر ترکستان، تمام ترکیوں کے پیر۔ آپ کی شان یہ تھی کہ آپ پرتوے موسیٰ کلیم اللہ تھے، حضرت موسیٰ کے پرتو تھے۔ تو موسیٰ کا معجزہ کرامت کے روپ میں ان سے ظاہر ہو۔ جیسے حضرت موسیٰ کے پاس بھی ایک ڈنڈا تھا، نجم الدین کبرا کے پاس بھی ایک ڈنڈا تھا۔ یہ ڈنڈے سے ایسے پھینکیں تو سانپ بن جائے، یہ ڈنڈے سے پھینکیں تو سانپ بن جائے۔ انہوں نے ڈنڈے سے پتھر پہ مارا تو چشمہ جاری ہو گیا پانی کا، انہوں نے بھی مارا تو چشمہ جاری ہو گیا پانی کا۔ انہوں نے کیا تو ان کا معجزہ کہلایا، انہوں نے کیا تو ان کی کرامت کہلائی۔ اسی کو کہتے ہیں سلوک الولایہ علی منہاج النبوہ، ولایت کا سلوک نبوت کے پتھ پر۔ بات چلتی رہی تب تک آپ کے جو اصحاب تھے مخدوم پاک کے، انہوں نے عرض کیا حضور آپ سرکار آپ کس کے پرتو ہیں؟ آپ بھی تو ولی صدیق ہیں، محبوب یزدانی ہیں، غوث زمان ہیں، قدوۃ الکبریٰ ہیں، آپ کس کے پرتو ہیں؟ تو مخدوم پاک نے فرمایا سنو، زمین و آسمان گواہ ہو جاؤ، انی سرت علی قدم المسیح، میں عیسیٰ روح اللہ کا پرتو ہوں، میرا سلوک ان کے قدم پہ ہوا ہے۔ جیسے اتنا کہا سارے جتنے بیٹھے تھے کہا حضور ہم جانتے تھے، we knew that but we wanted to listen from you، ہمیں پتا تھا، ہم دیکھتے تھے کہ جیسے وہ احرام پوش ویسے آپ احرام پوش، جیسے انہوں نے شادی نہیں کی آپ نے بھی شادی نہیں کی، وہ بھی مردے کو زندہ کر دیں آپ نے بھی مردے کو زندہ کیا، وہ بھی مسیح آپ بھی مسیح، انہوں نے بھی نابینا کو بینا کیا آپ نے بھی اندھے کو بینا کیا، وہاں بھی سفید داغ والا ٹھیک ہو جائے یہاں بھی سفید داغ والا ٹھیک ہو جائے۔ حضور ہم جانتے تھے لیکن ہم آپ سے سننا چاہتے تھے۔ اے رنگپور کے غیور مسلمانوں، مجھے بتاؤ کہ جب ہماری پوری جماعت میں کوئی نجم الدین کبرا جیسا نہیں جو پرتو موسیٰ کلیم اللہ ہے، جب پوری جماعت میں کوئی مخدوم اشرف جیسا نہیں جو پرتو عیسیٰ روح اللہ ہے، تو اس غوث اعظم کی طرح کیا لاؤ گے جو پرتو آدم صفی اللہ نہیں، نوح نجی اللہ نہیں، ابراہیم خلیل اللہ نہیں، موسیٰ کلیم اللہ نہیں، عیسیٰ روح اللہ نہیں، بلکہ پرتو محمد الرسول اللہ ہے۔
عشق نے جواب دیا جس طرح رسولوں میں رسول اعظم کی کوئی مثال نہیں، ایسے ہی ولیوں میں غوث اعظم کی کوئی مثال نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ غوث پاک فرماتے ہیں، قصیدہ غوثیہ بھی دکھا رہے تھے، اسی میں یہ شعر ہے۔ میں نے کہا چلو ایک شعر تو پڑھ دوں، ایک شعر پڑھ دوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے پیچھے پیچھے چل کے ولی ہوا، میں کسی اور نبی نہیں بلکہ شنار نبی کے پیچھے، امر نبی کے پیچھے، مہان نبی کے پیچھے میں چلا، تو جس طرح وہ نبوت میں مہان، اسی طرح عبدالقادر ولایت میں مہان۔ That was the main reason why، یہی کارن تھا، یہی وجہ تھی کہ جب غوث پاک نے کہا کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، کسی نے انکار نہیں کیا، کسی نے ڈینائی نہیں کیا۔ جیسے ہی کہا میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، نو ون ڈینائیڈ، سب نے گردنیں جھکا دی، جس نے جہاں سنا گردن جھکا دی، اگلوں نے سنا گردن جھکا دی، پچھلوں نے سنا گردن جھکا دی، اقتاب نے سنا گردن جھکا دی، اغواس نے سنا گردن جھکا دی، نقبہ نے سنا گردن جھکا دی، نجبہ نے سنا گردن جھکا دی، مخدوموں نے سنا گردن جھکا دی، ولیوں نے سنا گردن جھکا دی، بلکہ اتہاس ساکھی ہے، گواہ کہ اصفہان کی چوٹی ہے، وہاں کوئی اور نہیں بلکہ خواجاؤں کا خواجہ، راجاؤں کا راجہ، ولیوں کا مہاراجہ، سلطان الہند، عطائے رسول، فرزند بطول، باغ نبوت کا شگفتہ پھول، سرتابہ قدم آلے رسول، والی ہندوستہ، خواجہ خواجگاہ، خواجہ ہند الولی، خواجہ معین الدین، حسن سنجری، اجمیری غریب نواز ہیں، انہوں نے بھی سنا تو غریب نواز نے بھی انکار نہیں کیا، He never denied، بلکہ کیا کہا؟ صدقت یا عبدالقادر، صدقت یا عبدالقادر، اے عبدالقادر آپ نے سچ کہا، ارے گردن ہی کیا بل علی عینی و راسی، بلکہ ہماری آنکھوں پر آپ کا قدم، ہمارے سر پر آپ کا قدم، کسی نے کہا دل پر قدم، کسی نے کہا کاندھے پر قدم، کسی نے کہا گردن پہ، کسی نے کہا جگر پہ۔ اس راز کو فاسق کیا سمجھے؟ چل بریلی تجھے عاشق ابن عاشق بتائے گا، جب مچل کے اس نے کہا تھا اور چھوم کے کہا تھا کہ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، رکھو قدم غوث اعظم۔ آج تو کھانا کھایا ہے آپ نے، کل بھوکے تھے بیچارے۔ آئیے، ویسے شیر بھوکا زیادہ ڈینجر ہوتا ہے۔ آئیے مسکرا کے جب فریش ہوئے ہیں تو ذہن کو پھر وہیں لائیے، کسی نے انکار نہیں کیا۔ غوث پاک نے کہا، پھر میں دوہرا رہا ہوں غور سے، try to understand what I'm saying، کہ غوث پاک نے کہا میرا چورن، پابند پوتر چورن تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، منع کسی نے نہیں کیا، ڈینائی، زور سے بولو، انکار کسی نے نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ سب دیکھ رہے ہیں، سب کو پتا ہے، اللہ کرے یہ جملہ دل میں اتر جائے، سب کو پتا ہے کہ قدم تو عبدالقادر کا ہے، مگر اس میں دم مصطفیٰ کا ہے۔ ماشاءاللہ، میں تو سمجھا حاضر ہی آ گئی۔ اللہ سلامت رکھے۔ گاڑی چلاتے وقت یہ کیفیت ڈینجر ہے۔ آئیے مسکرا کے جب فریش ہوئے ہیں تو پھر ذہن کو، کسی نے انکار نہیں کیا، سب نے گردنیں جھکا دی۔ اب آئیے، جب سارے مریدوں نے دیکھا کہ ہمارے بڑے بڑے پیروں کی گردن جھکی ہے اور اس پر غوث اعظم کا قدم ہے، تو سارے سنیوں نے فیصلہ کر لیا
کہ اے غوث اعظم سب تو پیر ٹھہرے تم بڑے پیر ٹھہرے. سب پیر ٹھہرے تم بڑے پیر ٹھہرے. سنیوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم اپنے پیر کا عرس تو بھول سکتے ہیں, اپنے بابا دادا کی نیاز اور فاتحہ تو ہم بھول سکتے ہیں, مگر صبح قیامت تک میں اور ہماری نسلیں اے عبد القادر آپ کی 11ویں کا فاتحہ نہیں بھولیں گے. کیونکہ سب تو پیر ٹھہرے تم بڑے پیر ٹھہرے. بات کلیئر ہے؟ اگر آپ نے سمجھ لیا تب تو چمتکار کر دیا, کیونکہ جو اردو بھاشی ہوتے ہیں وہ بھی اس لیکچر کو قاعدے سے کیچ نہیں کر پاتے. آپ نے کان سے نہیں دل سے سنا ہے. اللہ یہ سننا غوث پاک کے صدقے میں